ہندوستان کی تاریخ میں صوبہ اودھ کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ یہ صوبہ ایک طرف شہر گورکھپور سے قنوج تو دوسری طرف الہ آباد سے کوہ شمال تک پھیلا ہوا تھا۔ 1707 میں مغل شہنشاہ اورنگزیب کی وفات کے بعد اور 1719 میں محمد شاہ رنگیلے کی تخت نشینی تک محض 12 سال کی قلیل مدت میں اودھ کے شیخزادوں نے ایسی سرکشی اختیار کی کہ ان پر لگام کسنے والا مغل دربار میں کوئی نہ تھا۔ کہنے کو تو گردھر ناگر اودھ کے صوبے دار تھے، مگر ان سے کچھ بنائی نہ بنتی تھی۔ مغلیہ دربار میں ایرانی اور تورانی گروہ کی آپسی رسہ کشی کے نتیجے میں ایک ایرانی فوجی افسر میر محمد امین کو 1722 میں برہان الملک کے لقب کے ساتھ تورانی گروپ کی سفارش پر اودھ کا صوبے دار بنا کر بھیجا گیا۔ ان کے درباری دشمن تو یہ سمجھتے تھے کہ میر محمد امین کا اودھ میں کام تمام ہو جائے گا، مگر اللہ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میر محمد امین نے اپنی حکمت عملی سے شیخزادوں کو مغلوب کیا اور اودھ کے صوبے داری ایسے سنبھالی کہ ان کا خاندان 135 سال تک اودھ پر حکومت کرتا رہا۔ میر محمد امین سعادت خان کو لکھنؤ پسند نہ آیا اور وہ ایودھیا کی طرف روانہ ہوئے۔ ایودھیا سے پہلے سریو ندی کے کنارے ایک کھلے میدان میں پڑاؤ ڈال دیا۔ یہ جگہ ان کو اتنی پسند آئی کہ وہ تا حیات اسی جگہ رہے اور ان کے بعد ان کے داماد نواب صفدر جنگ نے اس جگہ شہر فیض آباد بسایا۔ اسی شہر فیض آباد میں متعدد تاریخی عمارتیں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک بہو بیگم صاحبہ کا مقبرہ بھی ہے جو شہر فیض آباد کی پہچان ہے۔ بہو بیگم کا اصلی نام امت الزہرا تھا، جو کہ مغل شہنشاہ محمد شاہ کی منہ بولی بیٹی تھی۔ 1743 میں ان کی شادی اودھ کے صوبے دار نواب صفدر جنگ کے بیٹے نواب شجاع الدولہ کے ساتھ ہوئی تھی۔ امت الزہرا گجرات کے صوبے دار محمد اسحاق خان کی بیٹی تھی۔ اسحاق خان کی وفات کے بعد مغل شہنشاہ نے امت الزہرا کو اپنی بیٹی بنا لیا تھا اور وہ شاہی محل میں رہتی تھی۔ اس شادی میں نواب صفدر جنگ نے تقریباً 46 لاکھ روپے خرچ کیے تھے۔ اتنی دولت تو مغل شہزادے دارشکو کی شادی پر بھی خرچ نہ ہوئے تھے۔ بہرحال جب دلہن فیض آباد آئی تو نواب صفدر جنگ نے اپنی بہو کو بہو بیگم کا خطاب عطا کیا۔ انہی بہو بیگم کے بطن سے 1748 میں نواب آصف الدولہ کی ولادت ہوئی تھی۔ بہو بیگم صاحبہ موتی محل میں رہتی تھیں۔ یہ محل آج ایک کھنڈر کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ بہو بیگم اکثر جواہر باغ میں سیر کرنے جاتی تھیں۔ ایک دن انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ ان کے انتقال کے بعد انہیں اسی جگہ دفنایا جائے۔ نواب شجاع الدولہ کے انتقال کے بعد 1775 میں نواب آصف الدولہ نے حکومت سنبھالتے ہی فیض آباد کو الوداع کہا اور لکھنؤ کو دوبارہ اودھ کی راجدھانی بنا دیا۔ بہو بیگم کی اپنے بیٹے سے کچھ انبن ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ تا حیات فیض آباد میں ہی رہیں، جبکہ نواب آصف الدولہ نے لکھنؤ میں اپنی والدہ کے لیے سنہری برج کے نام سے ایک عمارت بنوائی تھی۔ جب کبھی بہو بیگم لکھنؤ آتی تو اس سنہری برج میں ٹھہرتی تھی۔ نواب آصف الدولہ کے لکھنؤ چلے جانے سے فیض آباد بے رونق ہو گیا، مگر بہو بیگم کی موجودگی نے اس شہر کی رونق کو برقرار رکھا، مگر اس میں وہ پہلے جیسی بات نہیں تھی۔ 1797 میں نواب آصف الدولہ کی وفات کے بعد ان کے بیٹے نواب وزیر علی خان تخت نشین ہوئے۔ نواب وزیر علی خان کی فوجی سرگرمیاں انگریزوں کو ایک آنکھ نہ بھائی اور انہوں نے نواب آصف الدولہ کے وفادار وزیروں میں سے تفضل حسین خان اور الماس علی خان کے ساتھ 60 گھاٹ کر کے نواب آصف الدولہ کو لا ولد قرار دے کر وزیر علی کو تخت سے بے دخل کر کے بنارس جلا وطن کر دیا اور ان کی جگہ نواب آصف الدولہ کے سوتیلے بھائی نواب سعادت علی خان کو اپنے شرائط کے مطابق تخت پر بیٹھا دیا۔ سعادت علی خان نے حکومت ملتے ہی بہو بیگم صاحبہ کو ملنے والے سرکاری خرچ میں کٹوتی کر دی، جس کی وجہ سے بیگم صاحبہ سعادت علی خان سے ناراض ہو گئی اور انہوں نے اپنا وصیت نامہ تیار کروایا، جس کے مطابق ان کے خزانے سے 1 لاکھ روپے کربلائے معلیٰ عراق اور نجف اشرف میں کار خیر کے لیے بھیجا جانا قرار پایا اور 70 لاکھ روپے کے ساتھ تمام قیمتی زیورات وغیرہ کمپنی سرکار میں ٹرسٹ بنا کر جمع کر دیے جانے اور 3 لاکھ روپے داراب علی خان کو مقبرہ بنوانے کے لیے دیے جانے کا ذکر تھا۔
اس کے علاوہ 10,000 روپے سالانہ کی آمدنی کی جائیداد مقبرے کی دیکھ بھال کے لیے وقف کی گئی تھی۔ 1815 میں بادشاہ غازی الدین حیدر کے دور اقتدار میں داراب علی خان نے اس مقبرے کی تعمیر کا کام شروع کروایا، مگر 28 دسمبر 1816 میں بہو بیگم صاحبہ کا انتقال ہو گیا اور جواہر باغ میں زیر تعمیر مقبرے میں دفن ہوئیں۔ مقبرے کی تعمیر کا کام چلتا رہا۔ 1818 میں داراب علی خان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد ان کے وکیل پناہ علی خان اور مرزا حیدر نے تعمیری کام جاری رکھا۔ اس طرح یہ مقبرہ 1858 میں مکمل ہوا۔ 3 منزلہ خوبصورت گنبد والی یہ عمارت تقریباً 42 میٹر اونچی ہے۔ اس مقبرے کی عمارت میں داخل ہونے سے پہلے 2 بڑے بڑے دروازوں سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے، جو کہ 3 دریں ہیں جو بوسیدہ ہو چکے ہیں، مگر ان دروازوں کے نقش و نگار قابل دید ہیں۔ مقبرے کے بڑے گنبد کے ٹھیک نیچے ایک بڑے کمرے میں بہو بیگم صاحبہ کی قبر ہے، جس پر سنگ مرمر کا کتبہ نصب ہے۔ ڈاٹ کی چھت اور دیواروں پر معمولی نقاشی ہے۔ اس کے ٹھیک اوپر والے کمرے میں قبر کی نقل ہے اور یہاں کی نقاشی بھی دیکھتے ہی بنتی ہے۔ دوران محرم اس کمرے میں مجلسیں ہوتی ہیں۔ مقبرے کی عمارت کے چاروں طرف غلام گردش ہے۔ چاروں کونوں پر ایک ایک برج بھی تعمیر ہے۔ مقبرے میں داخلے کا بڑا پھاٹک جو کہ لکڑی کا بنا ہوا ہے بند رہتا ہے۔ دروازے میں بنے چھوٹے در سے اندر جایا جاتا ہے۔ سال میں ایک بار دوران محرم بڑا دروازہ کھولا جاتا ہے۔